بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الوجیز فی اصول الفقہ، اس کتاب کے 4 ٹاپک ہمارے نصاب میں شامل ہیں۔ ان 4 ٹاپکوں میں سے پہلا ٹاپک ہے استحسان، الاستحسان۔ بیٹا یہ ذہن میں رکھیں کہ جن سے ہم مسائل حل کرتے ہیں، سب سے پہلے قرآن سے، قرآن پاک کے بعد حدیث سے، اور حدیث کے بعد اجماع سے، اور اجماع کے بعد قیاس کے بعد استحسان کا درجہ آتا ہے۔ قیاس کے بعد کس کا درجہ آتا ہے؟ استحسان۔ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس کے بعد کس کا درجہ ہے؟ استحسان کا۔ استحسان کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فی لغت میں عد الشیء حسنا، کسی چیز کو اچھا شمار کرنا، کسی چیز کو اچھا، اور ما یہواہ الانسان حسنا، یہ جس کو انسان کی خواہش اچھا سمجھے، انسان کسی کو اچھا شمار کرے یا جس کو اس کا دل اچھا شمار سمجھے کہ میرے دل میں یہ اچھی ہے، وَيُمِيلُ عَلَيْهِ، اور اس کا دل اس کی طرف مائل بھی ہو۔ انسان کا دل کسی کو اچھا سمجھے اور اس کی طرف اس کا دل مائل بھی ہو۔ وَإِنْ كَانَ مُسْتَقْبِحًا عِنْدَ غَيْرِهِ، اگرچہ برے اس کو بھی سمجھتے ہوں تو وہ ان کے نزدیک ہے۔ انسان ذاتی طور پر جس چیز کو اچھا سمجھ کر اس کی طرف مائل ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استحسان۔ لغوی طور پر استحسان کا معنی یہ ہے انسان جس چیز کو اچھا سمجھ کر اس کی طرف مائل ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استحسان۔ پھر اصطلاح کے اندر یہ کافی تعریفات ہیں، تو میں نے فقیہ حلوانی کی تعریف لکھی ہے۔ امام حلوانی کہتے ہیں تارک القیاس لدلیل اقوی منہ، قیاس کو ترک کرنا۔ کس کو ترک کرنا؟ قیاس کو ترک کرنا۔ یہ بات پکی ذہن میں رکھیں، نہ یہاں قرآن کو ترک کرنے کی بات ہے، نہ اجماع کی بات ہے، نہ سنت کی بات ہے۔ کس کو ترک کرنا ہے؟ قیاس کو ترک کرنا ہے۔ وہ مسئلہ جو قیاس سے ثابت ہو رہا ہو، اس قیاس کو ترک کرنا اس دلیل سے جو اس قیاس سے زیادہ قوی ہے، جو اس قیاس سے زیادہ قوی ہے۔ اور وہ جو ہم نے ترک کرنا ہے نا قیاس کو ترک کس کی بنیاد پر کرنا ہے؟ یا تو کتاب کی وجہ سے کرنا ہے، یا سنت کی وجہ سے، یا اجماع کی وجہ سے۔ وہ دلیل جو ہم نے لینی ہے، وہ دلیل ہم کتاب سے لیں گے یا سنت سے لیں گے یا اجماع سے لیں گے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ یعنی قیاس کو ترک کرنا، نہ یہاں قرآن کی بات ہے، نہ سنت کی، نہ اجماع کی۔ ایک مسئلہ قیاس سے ثابت ہے، اور قیاس سے ثابت شدہ مسئلے کو ترک کرنا کسی ایسی دلیل سے جو دلیل قیاس سے زیادہ مضبوط ہے۔ اور میں آپ کو اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ مجتہد پر ایک ایسا مسئلہ پیش ہو، مجتہد پر ایک ایسا مسئلہ جس میں 2 قیاسوں کا تصادم ہو، 2 قیاسوں کا آپس میں تصادم، مسئلہ ایک ہے اور اس کے اوپر قیاس 2 ہو سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے اور قیاس 2 ہیں۔ ایک قیاس کہتا ہے کہ اس کا حکم یہ ہو، دوسرا قیاس کہتا ہے کہ اس کا حکم یہ ہو۔ ایک مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے اوپر 2 قیاس ہیں، اور دونوں قیاسوں کا آپس میں تصادم ہے۔ پہلا قیاس واضح اور ظاہر ہے اور ایک مخصوص حکم کا مطالبہ کرتا ہے، اور دوسرا قیاس پوشیدہ ہے اور ایک دوسرے حکم کا مطالبہ کرتا ہے۔ یعنی 2 قیاس ہیں، پہلا قیاس واضح اور ظاہر بھی ہے، اس کا مطالبہ کچھ اور ہے، اور دوسرا قیاس پوشیدہ ہے لیکن اس کا مطالبہ کچھ اور ہے۔ لیکن مجتہد کے دل میں وہ بات ہے جو دوسرے قیاس کو پہلے قیاس پر ترجیح کا تقاضا کرے۔ مجتہد چاہتا ہے کہ میں یہ پہلا مسئلہ لوگوں کو بتاؤں، دوسرا مسئلہ لوگوں کو بتاؤں۔ پھر سنیں کہ مجتہد نے ایک مسئلہ بیان کرنا ہے اور اس مسئلے کے اوپر 2 قیاس ہو سکتے ہیں۔ پہلا قیاس مضبوط بھی ہے، قوی کا بھی ہے، اس کا مطالبہ کچھ اور ہے، اور دوسرا قیاس پوشیدہ ہے، اس کا تقاضا کچھ اور ہے۔ تو ظاہر قیاس پہ عمل کریں تو کچھ اور مسئلہ نکلتا ہے، اس پوشیدہ قیاس پر عمل کریں تو کچھ مسئلہ اور نکلتا ہے۔ لیکن جو مجتہد کا دل ہے نا، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ مسئلہ بتائیں کہ جس میں یہ پوشیدہ قیاس ہے، کیونکہ اس میں لوگوں کے لیے آسانی ہے۔ اب آپ نے بیٹا مسئلہ سمجھنا ہے۔ پہلے مسئلہ یہ سمجھیں، اگر زرعی زمین کرائے پر دی جائے، جب زرعی زمین اسی ٹھیکے تے دینے زمین جو بھی قلعہ زمین ٹھیکے تے دیتا، اب جب زرعی زمین ٹھیکے پر دیتے ہیں تو ساتھ میں جس کو ہم ٹھیکے پر دیتے ہیں نا، ساتھ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے لیے رستہ یہ ہے اور نہری پانی اس رستے سے آئے گا۔ تو اب جب ہم
زرعی زمین ٹھیکے پر دیتے ہیں تو ساتھ ہم پانی کے رستے کا یا ویسے وہاں تک پہنچنے کے رستے کا ذکر کریں یا نہ کریں، وہ چیز اس میں شامل ہوگی۔ کیونکہ اس کے بغیر اس کو فائدہ ہی نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ زرعی زمین کو ٹھیکے پر لیتا ہے، کرائے پر لیتا ہے، اگر وہاں پہنچے گا نہیں تو فصل کیسے کاشت کرے گا؟ اور اگر پہنچ کے فصل کاشت کر لے تو فصل کیسے پیدا ہوگی؟ فصل تب پیدا ہوگی کہ جب بیٹا وہاں پانی لگے گا۔ تو اب ایک بندہ اگر زرعی زمین کرائے پر لیتا ہے، ٹھیکے پر لیتا ہے، تو اب رستے کا یا پانی کا ذکر ہو یا نہ ہو، لیکن وہ پانی کا رستہ بھی اور وہاں تک پہنچ کے رستہ ایٹومیٹک اس عقد میں شامل ہوگی۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ آپ نے زرعی زمین ٹھیکے پہ لی ہے، آپ نے ٹھیکہ دینے والے سے ذکر کیا یا نہیں کیا، لیکن پانی کا رستہ اور وہاں تک پہنچنے کا رستہ ایٹومیٹک اس میں شامل ہے۔ اب ایک اور مسئلہ، اور اگر زرعی زمین فروخت کریں، اگر زرعی زمین فروخت کریں تو پانی کے رستے اور وہاں تک پہنچنے کا رستہ تب اس عقد میں شامل ہوگا کہ جب فروخت کرتے وقت اس بات کا تعین ہو جائے کہ یہ زمین بھی خرید رہا ہوں اور زمین کے ساتھ ساتھ یہ پانی کا رستہ اور یہاں تک پہنچنے کا رستہ بھی میں خرید رہا ہوں۔ تو یہ تعین ضروری ہے۔ اگر دیکھیں، اگر زمین کرائے پر لینے کا مسئلہ ہے، ٹھیکے پہ مسئلہ ہے، تو وہاں پر یہ ضروری نہیں ہے کہ زمین کا کرائے رستے کا ذکر کریں یا نہ کریں، رستہ ایٹومیٹک شامل ہوگا۔ اور اگر زمین خرید رہے ہیں، اگر زمین اس نے خریدی ہے، تو اگر اب اس نے رستہ یا وہ پانی والا رستہ لینا ہے، پانی خریدنا ہے، تو اس کا تعین ضروری ہے۔ اگر پانی اور رستے کا تعین نہیں کرے گا، ذکر نہیں کرے گا، تو یہ چیزیں فروخت میں شامل نہیں ہوں گی۔ یہ دونوں مسئلے آپ کو سمجھ آ گئے؟ یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا اور یہ مسئلہ بھی آپ کو، یہ دونوں مسئلے سمجھ آئے؟ کیا سمجھ آئے بیٹا آپ کو؟ اب ایک تیسرا مسئلہ ہے، اگر زرعی زمین وقف کی جائے، اگر زرعی زمین وقف کی جائے کہ کسی اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ لوگوں کی سہولت کے لیے بندہ چھوڑ دیتا ہے، اور پانی کی گزرگاہ رستوں کا فروخت میں ذکر نہ ہو، پانی کی گزرگاہ رستوں کا فروخت میں ذکر نہ ہو، تو کیا رستے اور پانی کی گزرگاہ وہ وقف کے ساتھ شامل ہوں گے یا شامل نہیں ہوں گے؟ تو کہتے ہیں تو قیاس جلی کا تقاضا ہے کہ یہ فروخت میں شامل نہ ہوں، لیکن قیاس خفی کا تقاضا ہے کہ فروخت میں شامل ہو جائے، اور یہی استحسان ہے۔ اب دیکھیں، وقف والی زمین کو ہم کس پہ، یا تو ہم فروخت پر قیاس کر سکتے ہیں اور یا کرایہ داری پر قیاس کر سکتے ہیں۔ جو فوری طور پر ہمارے ذہن میں چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم وقف والی زمین کو فروخت والی چیز پر قیاس کریں۔ کیوں؟ کہ وقف کے اندر بھی بندہ مالک بنتا ہے اور فروخت کے اندر بھی مالک بنتا ہے، جب چیز کرائے پر دے وہاں پر مالک نہیں بنتا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو پہلا قیاس ہمارے ذہن میں کیا آیا؟ یہ جو بات ہے دو قیاسوں کا تصادم، پہلا قیاس واضح اور ظاہر ہو، یہ پہلا قیاس ہے وقف کو ہم فروخت پر قیاس کریں، کیونکہ وقف میں بھی بندہ مالک بنتا ہے اور فروخت میں بھی بندہ، کیونکہ اس میں ملکیت مکمل ہوتی ہے، ملکیت چونکہ ملکیت مکمل ہوتی ہے، لہذا ہم وقف والی زمین کو فروخت والی زمین پر قیاس کریں گے۔ لیکن اس قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پانی کی گزرگاہ اور رستے وقف میں شامل نہ ہوں۔ لیکن اگر ہم وقف والی زمین کو کرائے والی زمین پر قیاس کریں تو کیسے قیاس کریں گے؟ کہ وقف والی زمین سے بھی ہم نفع اٹھاتے ہیں اور کرائے والی زمین سے بھی ہم نفع اٹھاتے ہیں، تو جو نفع ہے یہ علت مشترکہ ہوگی۔ یہ قیاس زیادہ ظاہر ہے اور یہ قیاس کم ظاہر ہے، لیکن چونکہ وقف والی زمین سے فائدہ تبھی ممکن ہوگا نا جب وہاں پہ رستہ جائے گا، تو استحساناً اس قیاس کے خلاف کرتے ہوئے جو ظاہر بڑا قیاس تھا، اس ظاہری قیاس کے خلاف اس کشیدہ قیاس پر عمل کرتے ہوئے یہ فتویٰ دیں گے کہ وقف والی زمین کو کرائے والی زمین پر قیاس کر کے ہم یہ کہیں گے کہ وقف والی زمین کے لیے رستہ بھی شامل ہو جائے گا اور پانی کی گزرگاہ بھی شامل ہو جائے گی۔ نمبر 2، عمومی قاعدہ یہ ہے کہ فضول خرچ کے رفاہی امور میں احتیاط کرنے پر پابندی ہوتی ہے۔ ایک بندہ ہے فضول خرچ، اس سے مال دولت کی قدر نہیں ہے، اس کو دے رہا ہے، اس کو دے رہا ہے، یوں دے رہا ہے، وہ دے رہا ہے۔ اب جو فضول خرچ بندہ بے وقوف بندہ ہے جس کو مال کی قدر نہیں ہے، اس پہ پابندی ہے کہ وہ کسی رفاہی کام میں چیز نہیں دے گا، یہ ایک عمومی قاعدہ ہے۔ لیکن اگر وہ وصیت کر دے کہ میرے مرنے کے بعد یہ چیز دے دے تو یہ وصیت مانی جائے گی۔ اب عمومی قاعدے کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے اس کی زندگی میں
اس کے عطیات دینے پہ پابندی تھی، تو مرنے کے بعد بھی پابندی ہونی چاہیے. لیکن چونکہ بیٹا اس میں پھر چونکہ لوگوں کا فائدہ ہے اور وہ اس کی چیز ملکیت سے نکل بھی چکی ہے، وصیت میں چیز ملکیت سے نکل جاتی ہے نا، تو لہٰذا مرنے کے بعد اگر وہ عطیہ کرتا ہے تو وہ اس کا جائز ہوگا. اچھا، اب عطیات کو ہم قیاس کریں گے وقف پر. اگر وقف پر قیاس کریں تو بیٹا پھر اس میں وہ یہ عمومی قاعدہ آ جاتا ہے، اور اگر ہم اس کو عمومی قاعدے سے الگ کر کے عطیات کو جائز قرار دے دیں عمومی قاعدے سے الگ کر کے، تو پھر یہ استحسان درست ہوگا. اب استحسان کی قسمیں ہیں 6. کتنی قسمیں ہیں؟ 6. نص کی بنیاد پر. مثلا عمومی قاعدہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ مبیع کے وقت مبیع موجود ہو، بیع کے وقت مبیع موجود ہو، بیع خرید و فروخت اور مبیع سودا جس کو کہتے ہیں. مثلا میں نے آپ کو یہ کتاب بیچنی ہے، تو اب تقاضا یہ ہے کہ جب میں یہ کتاب آپ کو بیچوں تو کتاب میرے سامنے موجود ہو اور آپ کے سامنے بھی ہو. آپ کتاب کو دیکھو، پرکھو، اس کی کاغذ کی کوالٹی دیکھو، صفحات دیکھو، اس کی بائنڈنگ دیکھو، کمپوزنگ دیکھو، سب کچھ دیکھے اگر دل کرتا ہے قیمت بارے میں آتی تو خرید لو، ورنہ نہ خریدو. یہ ہے عمومی قاعدہ کہ جب آپ نے چیز بیچنی ہے یا خریدنی ہے تو آپ کے سامنے چیز ہونی چاہیے. لیکن بیع سلم کہتے ہیں جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ سائی پہ چیز بنوانی. اب جب ہم سائی پہ چیز بناتے ہیں، بیع سلم سائی پہ چیز کو کہتے ہیں. اب ہمارے سامنے مبیع بھی نہیں ہوتا، ہمارے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ہم پیسے دے دیتے اور ہماری بیع ہو جاتی ہے. تو یہ کیوں ہم نے استحساناً اس کی اجازت ہے. عموم کا تقاضا یہ ہے کہ بیع سلم جائز نہ ہو، لیکن استحساناً جائز ہے. کیوں استحساناً جائز ہے؟ نص کی بنیاد پر. نص کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا تم میں سے جس نے پیشگی رقم دی تو وہ معلوم شدہ لاپ اور وزن میں معلوم شدہ مدت تک دے سکتا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی قاعدے سے استثناء کر کے یہ چیز اجازت دے دی. اب عمومی قاعدہ چاہتا ہے کہ تبھی چیز بیچی جائے جب سامنے ہو، لیکن استحساناً بیع سلم جائز ہے سائی کی چیز. اجماع کی بنیاد پر. جیسے حمام میں غسل کرنا، یہ جو نائیوں کے حمام ہوتے ہیں جہاں پہ غسل کرتے ہیں، اب اس غسل کا تقاضا عمومی قاعدہ یہ ہے کہ جب ہم نے غسل کرنا ہے تو ہم نے ایک خاص رقم دینی ہے نا. مثلا 100 روپیہ ہم نے دینا غسل کا. اب 100 روپے کا تقاضا یہ ہے کہ نائی ہمیں یہ کہ بھی تم نے 10 منٹ ٹائم لگانا ہے اور تم نے زیادہ سے زیادہ 10 یا 20 لیٹر پانی کرنا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، نہ کبھی نائی نے لمٹ مقرر کی ہے اور نہ کبھی مطلب اندر جانے والے نے نہانے والے نے کہا جی میں تھوڑا پانی استعمال کروں گا زیادہ کروں گا. تو یہ بیٹا اجماع کی بنیاد پر، کیونکہ لوگوں کا اس پر اجماع ہو چکا ہے، ساری امت لوگ اس پہ جا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی جتنی دیر مرضی نہائے تو وہ مطلب اس کے لیے ٹھیک ہے. تو عمومی قاعدے کے تحت یہ قیاس کا تقاضا بھی تھا کہ اگر اس نے ایک خاص رقم دے رہا ہے تو خاص رقم کے بدلے خاص وقت بھی ہونا چاہیے اور خاص حد تک پانی بھی ہونا چاہیے، یہ صابن یہ تیل بھی ہونا چاہیے. لیکن حالانکہ ایسا نہیں، تو یہ استحسان اجازت دی ہے. نمبر 3 عرف کی بنیاد پر. عرف یہ کہتا ہے عمومی قاعدہ یہ چاہتا ہے کہ جو چیز اللہ کی راہ میں وقف کیجئے وہ غیر منقولہ ہو، اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ کیا جا سکے. لیکن چونکہ اس میں عرف لوگوں کا چل پڑا ہے کہ لوگ جہاں پر غیر منقولہ جس کو نقل نہیں کر، جیسے یہ زمین ہے، یہ بلڈنگ، ہم زمین یہ بلڈنگ منتقل نہیں کر سکتے، لیکن یہ مار کر جہاں پہ مرضی لے لیں. اب عمومی قاعدے کے تحت ہمیں نہ کتاب وقف کر سکتے اور نہ یہ رقم قلم وقف کر سکتے کیونکہ یہ منقولہ ہیں. لیکن چونکہ اس میں لوگوں کا عرف چل گیا ہے، عرف کی بنیاد پر استحساناً غیر منقولہ چیزوں میں بھی یہ وقف جائز ہو جائے گا. آگے ضرورت کی بنیاد پر. ضرورت کی بنیاد یہ ہے کہ عمومی قاعدہ یہ کہتا ہے کہ جو پیشاب ہے نا، پیشاب ناپاک ہوتا ہے، چاہے اس کی ایک چھینٹ ہے چاہے زیادہ چھینٹیں ہیں، چاہے ایک چھینٹ ہے چاہے. عمومی قاعدے کے تحت پیشاب کی چھینٹ ایک بھی ہو تو کپڑا ناپاک ہو جانا چاہیے، جسم ناپاک ہو جانا چاہیے. لیکن ضرورت کی وجہ سے، ضرورت کی بنیاد پر کہا کہ چاند چھینٹیں اگر پڑ جائیں اس سے بچنا چونکہ ممکن ہے ہی نہیں ہے، تو لہٰذا چاند چھینٹیں اگر پڑ گئی تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. اس کے بعد ہے مصلحت کی بنیاد پر. مصلحت یہ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا اس میں فائدہ کس میں. مثلا تم ایک مزدور ہو، تمہارے پاس اس کا سامان بھی، اس کا سامان بھی، میرا سامان ہے. اگر تو وہ سامان تم سے ہلاک ہو گیا، ضائع کر دیا تم نے وہ سامان ضائع کر دیا ہے، اب قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ تم سے اس کا جرمانہ نہ لیجیے، تمہارا کہ سامان ضائع ہو گیا. لیکن استحسان کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ ایسی مزدوروں کو چھوڑنا شروع کر دیں تو ہر مزدور ہی
پھر ہر روز کیا نقصان کرنا شروع کر دے گا. تو اس چیز سے بچنے کے لیے کہ مزدور لوگوں کا نقصان نہ کرے، استحساناً یہ مسئلہ ہے کہ اس کو جرمانہ کیا جائے گا تاکہ وہ خبردار ہو اور آئندہ سامان سنبھالنے میں کوتاہی نہ کرے. اب آخری پوائنٹ ہے کہ استحسان کی حجت کے حوالے سے امام شافعی استحسان کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ لذت پرستی اور خواہش کا نام ہے. امام شافعی استحسان کو نہیں مانتے. احناف استحسان کو مانتے. احناف کہتے ہیں کہ امام شافعی کو پتہ ہی نہیں کہ استحسان کی حقیقت اور طے کیا ہے، استحسان کے کتنے فائدے ہیں. تو لہٰذا چونکہ امام شافعی کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں چلا تو وہ اگر کہتے تو کہتے رہیں، لیکن استحسان کی حجت ہے، جیسا کہ ہم نے یہاں ان دلائل میں پڑھا.